اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں جو لوگ بہرے ہیں ان کو آپ زبردستی کسی کو سنا نہیں سکتے ہیں، یعنی زبردستی کسی کو ہم اپنی بات اپنا بیان نہیں سنا سکتے ہیں، نہیں آپ ہمارے پاس بیٹھیے ہی ہمارے بیان سنیے ہی، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور نہ جو اندھے ہیں ان کو آپ سیدھا راستہ بتلا سکتے ہیں، یعنی کسی کو زبردستی ہم سیدھا راستہ نہیں بتلا سکتے ہیں۔ اور جو شخص گمراہی کے راستے پر چلے گئے ہیں تو ان کو آپ سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، یا یہ ہو سکتا ہو کہ پھر ہم آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں۔ کیا ہے؟ اس دنیا سے ہم جو ہیں آپ کو اٹھا لیں، اور فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے تو ان سے ہم بدلہ نہیں لیں گے، نہ بدلہ لیں گے ہم۔ تو خلاصہ کلام اس آیت میں یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو شخص بھی گناہ والا کام کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہ کوئی معافی نہیں، جب تک یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ نہ کر لے، توبہ استغفار نہ کر لے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص شادی بیاہ میں آرکیسٹرا کروا رہا ہو یا کچھ بھی کروا رہا ہو تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے، نہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اور جو شخص سادہ سمپل شادی کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ یاد رکھے ہوا، اس کو بھی جو ہے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کو بھی بدلہ ملے گا۔ اس نے اچھا کام کیا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برا والا کام کیا ہے تو اس کو برائی کا بدلہ ملے گا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں، یعنی ایک بات بتلا رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے بدلہ نہیں لیں گے، نہ فَإِنَّا مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُ، یا یہ ہو سکتا ہو کہ جب آپ زندہ رہیں گے تو ہم ان کے اوپر کچھ عذاب دے کے آپ کو دکھلا دیں گے جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، وعدناہ۔ یعنی ہو سکتا ہو کہ اگر آپ زندہ رہیں تو زندہ رہنے کی حالت میں بھی ان سے ہم بدلہ لے سکتے ہیں، ہم آپ کو کچھ دکھلا دیں گے کہ ان کے اوپر ہم نے عذاب ڈالا ہے۔ کیا ہے؟ ان کے اوپر ہم نے عذاب ڈالا ہے، اور وعدناہم، جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ تو کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے گا اس کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ جو شخص بھی دنیا کے اندر گناہ والا کام کرے گا اس کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ ہاں اگر توبہ کر لے تو الگ بات ہے، معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا، بغیر توبہ کے ہی مر گیا تو اس کو ہم مرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے معافی کا۔ وہ مرنے سے پہلے ہی چانس تھا معافی مانگنے کا اللہ سے، مرنے کے بعد کوئی بھی انسان معافی نہیں مانگ سکتا ہے، اور نہ وہاں افسوس کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا۔ کیا ہے؟ وہاں پر افسوس کرنے سے اب سوچنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کرنا ہے، ابھی اللہ نے زندگی دی ہے، حیات ہے، صحت مند ہے، تو اسی میں کچھ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جی تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہو کہ کچھ عذاب ہم آپ کے سامنے ان کو دے کے دکھلا دیں گے جس کا وعدہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اور فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تب بھی ہم ان پر جو ہے اچھے طریقے سے قدرت حاصل رکھتے ہیں، یعنی میرے پاس تب بھی اس کے باوجود بھی قدرت حاصل ہے، ہم چاہیں گے تو لے سکتے ہیں، ہم چاہیں گے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ میرے بس میں ہے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو عذاب دکھلا ہی دیں، یہ عذاب جو ہے دنیا کے اندر ہی کر کے دکھلا دیں، نہ ہو سکتا ہو ہم آخرت میں اس کو عذاب دیں، یا ہو سکتا ہو دنیا کے اندر ہی کچھ عذاب ہم آپ کو دکھلا دیں۔ تو میرے پاس دونوں قدرت حاصل ہے، میرے پاس دونوں طاقت ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں اس کو آپ تھامے رکھیے، اس کو مضبوطی سے آپ تھامے رکھیے۔ کیا مطلب؟ کہ جو وحی بھی ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں قرآن، تو اس کو قرآن ہی سمجھیے، اس کو آپ تھامے رکھیے۔ کفار مشرکین جو کہہ رہے ہیں
کہ محمد جادوگر ہے، یہ کلام اپنے طرف سے پیش کرتا ہے، اس کو بولنے دیجئے، آپ کو ان کی باتوں پہ نہیں جانا ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ میرے اوپر نازل کر رہے ہیں، میرے اوپر وحی نازل کر رہے ہیں، اور جس چیز سے قرآن آپ کو منع کر رہا ہے اس سے آپ رکیے، اور جس چیز کو کرنے کا آپ کو قرآن حکم دے رہا ہے اس کو کریے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس قرآن کو جو ہم نازل کر رہے ہیں، اس وحی کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیے قرآن کو، اور بے شک آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر نیک والا کام کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ لوگ آپ کو کہیں گے، ٹوکیں گے، بولیں گے کہ خالی نمازیں کے لیے جاتا ہے، ہاں تفسیر میں بیٹھتا ہے، کیا فائدہ تفسیر میں بیٹھ کے؟ تو لوگوں کو بولنے دیجئے، آپ بالکل سیدھے راستے پر، آپ بالکل صحیح ہیں۔ لوگ بولیں گے، پیچھے آپ کا پاؤں جو ہے کھینچیں گے، لیکن ان کا پاؤں اور ان کی طرف ہم کو دھیان بھی نہیں دینا ہے، بلکہ ہم جو ہے کیا ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کفار و مشرکین جو بات بھی کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو سنیے، لیکن ان کی باتوں میں دھیان نہ دیجیے، بلکہ آپ انک علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، آپ کبھی نہیں گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے نیک نامی کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں، یہ قرآن آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی، صحابہ کے لیے بھی ایک اعلیٰ اور عزت کا اور بخشش کا ایک ذریعہ ہے، یہ اس سے آپ کا اعلیٰ مقام ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت سے انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جتنا قریب کسی اور ذکر سے نہیں ہوتا، اتنا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ قریب ہوتا ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اب یہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، سمجھیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں، بہت قریب ہیں، قرب حاصل کر رہے ہیں جی۔ اور یہ قرآن ہمارے لیے بہت ہی عزت اور اعلیٰ مقام مرتبہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے جو وحی نازل کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے قیامت تک کے لیے، یہ کتاب جو ہمیشہ محفوظ رہے گا، کوئی اس کا زبر زیر بدل نہیں سکتا ہے۔ اس کو اگر جلا بھی دے گا نا کوئی، تو کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ اس کو آپ جلا دیجیے گا، لیکن ہزاروں حفاظ کرام موجود ہیں جس کے سینے میں قرآن موجود ہے، ایک ایک لفظ یاد ہے کہ نہیں؟ تو یہی قرآن سمجھے کہ اس امت کے لیے بہت اعلیٰ مقام مرتبہ ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو قرآن جیسی کتاب دیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں، سب کتابوں کو جو ہے بدل دیا گیا ہے، اس کو اٹھا لیا، کتنے صحیفے کو اٹھا لیا گیا، کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ہر مسجد میں 10-15 کو ہوگا، اور پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہوں گے، اور سب کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے، اسی طرح آج بھی وہ قرآن محفوظ ہے، لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے اور کتاب میں بھی محفوظ ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ کتاب جو ہے آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہے، اچھے قوم ہیں آپ، خوش نصیب ہیں لوگ آپ لوگ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان سب سے پوچھا جائے گا۔ کیا ہے؟ ان قریب ان سب لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی جو ہم پیغمبر بھیجے ہیں، تو مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً، تو آپ ان پیغمبروں سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے اس زمانے میں کوئی دوسرا معبود مقرر کیا تھا؟ کیا مطلب کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہے، کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ہو؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اور جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اس دنیا کے اندر۔
اور اس معارف القرآن میں توریت، انجیل اور زبور، یہ تینوں کتاب کا جو ہے کچھ خلاصہ اس میں لکھے ہوا تھا کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں سے لکھا ہوا کہ تینوں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اے لوگو ایک ایشور کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پچھلی کتابوں کو معلوم کیجیے، اور پچھلی جو قوم ہے، پچھلے جو نبی گزرے ہیں ان کی کتابوں کو آپ دیکھیے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس دنیا کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کس کی عبادت کرنا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو ہر قرآن میں اور یہ ہر کتاب میں پچھلے جو نبی گزرے ہیں صحیفے میں سب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے تھے، اور سب سے اہم یہ بات، یہ قرآن جو ہے بہت ہی مقدس والی کتاب ہے۔ کیا ہے یہ؟ سمجھیے کہ ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب قوم ہیں، امتی ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی امتی ہیں نا ہم لوگ، بہت خوش نصیب امتی ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو یہ قرآن جیسی کتاب دیا ہے۔ اور قرآن جیسی ایک ایسی کتاب یہی کتاب ہے جو آج تک اور قیامت تک یہ قرآن ایسے ہی محفوظ رہے گا، کوئی اس کو چھو نہیں سکتا۔ کوئی اس کو اگر جلا بھی دے گا نا تو اس کے بدلے میں کوئی دوسرا قرآن آ جائے گا، یعنی چھپ جائے گا۔ اور مان لیجیے پورے قرآن کو آپ جلا دیتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن، حفاظ کرام موجود ہیں، اس کو کیا کیجیے گا؟ سب کے سینے میں ایک ایک لفظ یاد ہے، محفوظ ہے، سب کو یاد ہے۔ جی اللہ تعالی ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔